بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے ظالموں کا انجام کیا ہے۔ انتہائی عبرتناک یہ بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کو آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہر طرف ظلم و جبر کا بازار گرم ہے۔ کافر مسلسل مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ مسلمان ہیں کہ بے حس ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی دنیا میں کسی پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے، ایک دن اسے رب تعالیٰ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہے۔ آج کے اس بیان میں دو باتوں کا ذکر کروں گا۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کا ظالم کو ڈھیل کیوں دیتا ہے، اور نمبر دو کہ ظالم کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روح سے مظلوموں کے لیے کون کون سی تسلیاں ہیں، تاکہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کو کم از کم اس سے دلاسا ہی دے سکے۔ یہ سوال بہت سے مظلوم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی باطل پرست، ظالم اور فسادی لوگوں کو کیوں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، کمزور دبے ہوئے اور مظلوم لوگوں پر ظلم کریں اور مومنوں کو آزمائش میں ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں فوراً اسی وقت کیوں نہیں پکڑ لیتا۔ اس کے چند ایک جوابات یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ باطل اور اہل باطل کو کچھ عرصے کے لیے باقی رہنے دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان اور علیم ہے۔ وہ ظالموں، سرکشوں اور متکبروں کو مہلت دیتا ہے اور انہیں فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ان پر صبر کرتا ہے تاکہ شاید وہ اپنی گمراہی، ظلم اور کفر سے توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ باطل اور اہل باطل کو باقی رکھتا ہے تاکہ اہل حق کی آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو اہل باطل کے ذریعے آزماتا ہے، ان کے صبر، ایمان اور یقین کو پرکھتا ہے، پس اگر صبر پایا جائے تو اس کے ساتھ ہر بلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان دیں اور تمہارے حالات کو پرکھ۔ اللہ ظالموں کو ڈھیل اس لیے بھی دیتا ہے کہ وہ اہل ایمان پر مشتمل اپنے گروہ کی مدد اس وقت فرمائے جب وہ انتہائی کمزوری کی حالت میں ہوں، ان کے ظاہری اسباب منقطع ہو چکے ہوں، ان پر ظلم و ستم شدید ہو چکا ہو اور ان کے پاس سب سے بڑے سبب کے سوا کچھ نہ ہو، اور وہ ہے زمین کا آسمان سے تعلق جوڑنا۔ اللہ انہیں اپنے اور ان کے دشمن پر ایسے وقت میں فتح عطا فرماتا ہے جب وہ فتح کی توقع نہیں کر رہے ہوتے، تو اس فتح کا ایک الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے، ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں تاکہ جب رسول مایوس ہونے لگے اور انہوں نے گمان کیا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا ہے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا نجات دے دی گئی اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بسا اوقات اس لیے بھی نہیں پکڑتا تاکہ یہ آزمائش مومنوں کے گناہوں کا کفارہ یا ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسه ووالده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطیئۃ، کہ مومن مرد اور مومن عورت پر جان، مال اور اولاد کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ ظالموں کو ڈھیل اس لیے بھی دی جاتی ہے تاکہ مومنین کے دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید بڑھ جائے، کیونکہ انسان جب مشکلات سے دوچار ہوتا ہے
تو اس کے دل کا تعلق اپنے رب سبحانہ و تعالی سے بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب خالق اور مولا سے کشادگی یا راحت کا منتظر رہتا ہے، خصوصاً جب آزمائش طویل ہو جائے، برداشت کمزور پڑ جائے اور مددگار کم ہو تو وہ اپنے رب سبحانہ و تعالی کی پناہ لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اس آزمائش سے اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی پناہ گاہ، کوئی فرار کی جگہ اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں، پس وہ اپنے دل کو اپنے رب سے وابستہ کر لیتا ہے۔ کتنے ہی بندے ہیں جنہوں نے آزمائش کے بعد اپنے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی سے جوڑ۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کچھ عرصے کے لیے باقی رکھتا ہے تاکہ مومن دنیا کی تلخی چکھے اور نتیجتاً جنت کا مشتاق ہو، پس جب مومن دنیا کی تلخی چکھتا ہے تو وہ جنت کا شدید ترین مشتاق ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی ہوگی، اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہے بنی آدم، کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نام سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا ہے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن اس نے دنیا میں بڑی تکلیف سے زندگی بسر کی ہوگی، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا ہے ابن آدم، کبھی دنیا میں تم نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج سے تیرا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا ہے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، مجھے تو نہ کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا نہ کبھی کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے جب امام احمد علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آدمی کو راحت سکون کب ملتا ہے تو انہوں نے فرمایا جب وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بسا اوقات ظالموں کو اس لیے باقی رکھتا ہے تاکہ وہ ایسے شہداء کو چن لے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیں تو اللہ انہیں وہ عظیم بھلائی عطا فرمائے گا، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان دے جو ایمان لائے اور تم میں سے کچھ کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس سے رب العزت نفرت کرتا ہے اور کسی بھی صورت میں ظالموں کو رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لا يحب الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کو انجام دینے والا دنیا اور آخرت میں ہر آن اور ہر لمحہ رب ذوالجلال والاکرام کی لعنت کا مستحق بنا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ خبردار یاد رکھ لو کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اسی طرح سے ظالموں پر آخرت میں بھی لعنتیں ہی لعنتیں نازل کی جائیں گی، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم لعنت ولهم سوء الدار، کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت ہیلے بہانے کچھ نفع نہیں دیں گے اور ان ظالموں کے لیے لعنت ہی لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ تو بھائیو قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ظالم کو کبھی بھی سیدھے راستے کی توفیق نہیں ملتی، ظالم کبھی بھی اپنے عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک دوسرے مقام پر تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ ظالم فرعون کو ہدایت نہ ملی مگر اس کی بیوی سیدہ آسیہ کو ہدایت مل گئی اور وہ کامیاب ہو۔ ظالم جہاں ایک طرف دنیا میں ہی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے، وہیں پر دوسری طرف ظالموں کو مظلوموں کی بددعا بھی لگ جاتی ہے اور مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہوتی ہے جس سے ظالم کبھی بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ مظلوموں کی آہ کو
رب کریم فوراً قبول کر لیتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم فانها لیس بینها وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی آہو بددعا سے بچو کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رب کریم کا عدل و انصاف دیکھیں کہ مظلوم کافر و مشرک بدکار اور فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو مگر اس کی فریاد کو شرف قبولیت سے بخشتا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابۃ وان کان فاجرا ففجورہ علی نفسہ، کہ مظلوم کی آہ و بقا کو ضرور بالضرور شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اگرچہ مظلوم گناہگار فاسق و فاجر اور کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مظلوم فاسق و فاجر اور کافر ہے تو اس کے فسق و فجور اور کفر کا وبال اسی کے اوپر ہوگا مگر اس کی آہ سنی جائے گی، جس مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو مظلوم کی دعائیں کیسی قبول ہوتی ہیں، اس حوالے سے صرف ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، اس لیے عمر نے ان کو معزول کر کے عمار کو کوفہ کا حاکم بنایا۔ کوفہ والوں نے سعد کو متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، چنانچہ عمر نے ان کو بلاوا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا ہے ابو اسحاق ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو؟ تو اس پر آپ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں تو انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی پہلی 2 رکعت میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ سیدنا عمر نے فرمایا ہے ابو اسحاق مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے سعد کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے، سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے اور نہ ہی فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ یہ سن کر سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا اور نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال کو پہنچا، اسے پوچھا جاتا کہ تو کیسا ہے تو وہ کہتا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ عبد المالک فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ اس کی جو بہویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی لیکن اب بھی وہ راستوں میں چلتی پھرتی لڑکیوں کو وہ چھیڑتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو کوئی جا کر دے خبر انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو وہ مظلوم کی بد دعا سے بچیں، نہیں تو پھر جب مظلوم کی ان کو بد دعا لگے گی تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ جہنم کا جو ہے وہ مستحق